دیکھو معن، معن آنت، اور اس کی جمع ہے امعاء. تو معن واحد ہے اور امعاء جمع ہے. اور اس روایت کا حاصل یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر آدمی 7 آنت کھاتا ہے، کافر آدمی 7 آنت کھاتا ہے اور مؤمن آدمی 1 آنت کھاتا ہے. دیکھو روایت کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن آدمی کی غذا کم ہوتی ہے اور کافر آدمی زیادہ کھاتا ہے. دیکھو یہاں ایک اعتراض پیدا ہوگا، اعتراض یہ پیدا ہوگا کہ یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے. بعض مرتبہ یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے. جی، تو یہ روایت بعض مرتبہ مشاہدے کے خلاف سمجھ میں آتی ہے کہ بعض کافر کم کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ بعض مؤمن تو آخری حکم تک دیتے ہیں، اور خاص طور پر بعض مولوی حضرات تیسرے حکم تک ماشاءاللہ کھائیں گے، اور کافر آدمی بیچارے کو ایک بسکٹ بھی دستیاب نہیں. ایک بہت مشہور بات ہے، حقیقت کتنی ہے نہیں معلوم، ایک دنیا میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا. اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس نے ایک اشتہار دیا تھا کہ اگر کوئی میرے معدے کا علاج کر دے اور مجھے اس قابل بنا دے کہ میں روزانہ کم سے کم 1 اڈلی کھا سکوں، روزانہ میں 1 اڈلی آسانی سے کھا سکوں، تو میں اپنی جائیداد کا 1 حصہ اس کو دے دوں گا انعام کے طور پر. بعض ایسے بھی ہیں پیسہ سب کچھ ہے لیکن کھانے کو میسر نہیں، اور بعض مولوی ایسے ہیں ماشاءاللہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور جب موقع ملا تو آخری حکم تک ٹھوکتے ہیں. تو بظاہر یہ روایت تو مشاہدے کے خلاف سمجھ میں آتی ہے. تو دیکھو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں اصل میں تمثیل مراد ہے، یہاں اصل میں تمثیل مراد ہے. اور روایت کا حاصل یہ ہے کہ یہاں کہ کافر آدمی کے اوپر صرف کھانے کی دھن ہے، بس وہ ہر وقت کھانے کی فکر کرتا ہے، اور مؤمن آدمی کی طرف کو کھانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی. مل گیا کھا لیا، نہیں ملا کوئی بات نہیں، یعنی اس کی توجہ کھانے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اس کی توجہ عام طور پر اللہ کی طرف ہوتی ہے. اور مؤمن کی شایان شان بھی ہے کہ وہ مؤمن کم کھائے، لہذا زیادہ کھانا یا کھانے کی لالچ رکھنا یہ کفر کی علامت، اور کم کھانا یہ مسلمان اور مؤمن کی علامت ہے. بقیہ وہ مشہور روایت ہے کہ غیر مسلم آدمی حضور کا مہمان بنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری دوہنے کا حکم دیا. تو ایک بکری کا دودھ دوہا گیا، وہ پی گیا، پیٹ نہیں بھرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا. اور پھر اس کے بعد اگلی صبح وہ مسلمان ہو گیا. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی دن پھر اس کو 1 بکری کا دودھ دیا. اور پھر اس کے بعد دوسری دوہا تو اب دوسری کا پی گیا، تو 1 بکری کا دودھ پی گیا اور دوسری کا دودھ جب دوہا گیا تو اب وہ نہیں پی سکا، پیٹ بھر گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مؤمن 1 آنت پیتا ہے اور کافر آدمی 7 آنت پیتا ہے. اور میں نے بتلایا کہ حدیث کا مقصد بس اتنا ہے کہ مؤمن آدمی بقدر ضرورت کھاتا ہے اور کافر آدمی بلا ضرورت خوب کھاتا ہے. جی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في 100 واحد. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة وأبي موسى وجعجع الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا اسحاق بن موسى وبه قال پڑھنا چاہیے، وبه قال پڑھنا چاہیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
فطاف صيف فتى كافر فأمر له رسول الله دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، ایک بات ذہن میں رکھو کہ صحابی کا جو ترضیہ ہے وہ اصل ہے، اور بقیہ دوسروں کے لیے ترضیہ طبعاً ہے. تو رضی اللہ عنہ وعنہم بولنا چاہیے، عنہم بولنے سے کام نہیں چلے گا. جی چلو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب ثم أخرى فحلبت ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شيات ثم أصبح من الغد فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلما استتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في 100 واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء. هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. دیکھو اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا کھانا 2 کو کافی ہے اور 2 کا کھانا 4 کو کافی ہے. دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے پیٹ بھرنا اور ایک ہے جان بچنا. تو پیٹ بھرنا، اور یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 آدمی شریک ہو گئے تو اتنی برکت ہو جائے گی کہ دونوں پیٹ بھر کے کھائیں گے. روایت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کا کھانا ہو جس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا اور دوسرا آدمی اچانک آ جائے گا تو اس کے نتیجے میں دونوں کا کام چل جائے گا. پیٹ نہیں بھرے گا لیکن کام چل جائے گا، بھوک مر جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کو بھی شریک کر لینا چاہیے. اور چونکہ دال دلیا چل جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، کام چل جائے گا، تو ایسی صورت میں دونوں کو شریک کر لینا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہو جائے. یہ مطلب ہے روایت کا. روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا زیادہ برکت ہو جائے گی کہ دونوں پیٹ بھر کے کھائیں گے. ویسے اگر حسن نیت کے ساتھ اگر کسی کو شریک کر لیا جائے تو اللہ پاک انشاءاللہ برکت دیں گے. اور یہ تجربہ ہے کیونکہ ایک آدمی کا کھانا بسا اوقات 2 لوگ بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں. جی قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معبد قال حدثنا مالك وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. في الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وروى جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه